نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب و عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی رب عز و جل کی پناہ مانگو، یعنی شیطان زبان اور آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورت قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے، یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، پڑھو۔ میں نے عرض کی، کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا، صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو عوام اور خاص سبھی مسلمانوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، اور اسے مسلمانوں کی اعتقادی، علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے، اور اس کے صدقے میرے والدین، میرے عزیز رشتہ داروں، اساتذہ کرام، دوست احباب اور دیگر متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔